محبت نہ ہو، یہ جو دل ہے اور اس دل میں جو اللہ نے دھڑکنیں رکھی ہیں، خدا کی قسم اس سے پوچھیں جس پہ یہ نعمت نہ ہو، یہ جو وجود سر سے پاؤں تک اللہ نے سجایا ہے اپنی نعمتوں سے، اس کی قیمت ان سے پوچھیں جو اپاہج ہیں، جو محتاج ہیں، جو زمین پر کھسک کے چلتے ہیں۔ اور قریب آئیے تو یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو باپ اور باپ کی صورت میں نعمت عطا فرمائی ہے، اس ماں باپ کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو۔ یہ جو بھائی ہیں آپ کے پاس، ان کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پاس بھائی نہ ہو۔ یہ جو حسین بیوی ہے آپ کے پاس، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس میں بیوی نہ ہو۔ یہ جو آپ کو اللہ نے خوبصورت بیٹے اور خوبصورت بیٹیاں عطا کی ہے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس میں اولاد نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں یہ جو مکان ہے آپ کا، ایئر کنڈیشن روم ہے آپ کے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو فٹ پاتھ پر لیٹ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ یہ جو بینک بیلنس ہے آپ کے پاس، اس کی قیمت اس سے پوچھیں۔ خدا کی قسم جس کو پیسہ دیکھنے نظر نہیں آتا، یہ جو 3 وقت کا کھانا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے بیچ میں کھاتے ہیں، اس کھانے کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جو اسٹیشنوں پر ایک ایک روٹی کے لیے تم جیسے امیروں کا منہ تکتے رہتے ہیں۔ یہ جو لباس ہے آپ کے جسم پر، اس لباس کی قیمت آپ اس سے پوچھیں کہ جو ایک کرتا اور قمیض کے لیے تم جیسے امیروں کا منہ تکتے رہتے ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، مکان نعمت، دولت نعمت، عزت نعمت، شہرت نعمت، مکان نعمت، اولاد نعمت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے بدلے میں کیا دیا ہے صاحب؟ گھمنڈ، تکبر، انا۔ اس کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس میں؟ اگر دولت ہے آپ اپنا کمال بتاتے ہیں، شہرت ہے آپ اپنا کمال بتاتے ہیں، بینک بیلنس ہے اپنی اولاد کا کمال بتاتے ہیں، اچھی سواریوں میں گھومتے ہیں آپ، اپنا اور اپنی اولاد کا کمال بتاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہنے لگے کہ آپ بڑی ترقی کی آپ نے، بینک بیلنس بھی آپ کے پاس، ہاں ہمارا بیٹا تو ماسٹر ہے نا اس لیے بینک بیلنس ہے، بڑا اچھا مکان، میرا بیٹا انجینئر ہے اس لیے بنائی ہے بلڈنگ، بہت اچھی کاروں میں گھومتے ہو، میرا بیٹا IAS ہے، میرا بیٹا IPS ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے اس لیے ترقی کی ہے میں نے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ حیا نہیں آتی تجھے؟ بے حیا بے غیرت آوارہ انسان ایسی چیزیں منہ پھاڑ کے کہتا یہ سب میرا کمال، میرے بیٹوں کا کمال، بھول گیا اپنے رب کو۔ خدا کی قسم اگر کسی نے یہ جملے بولے بھی تھے کہ یہ سب ترقی کہاں سے اور کیسے ہوئی، تیری آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے تھا۔ مصلا بچھا کے اسی وقت شکریہ کے لیے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا کہ میں خاکی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لائق تھا نہیں۔ ارے یہ کرم ہے میرے رب کا کہ اس نے زمین سے اٹھا کے تجھے آسمانوں تک پہنچا دیا۔ یہ سب میرے باپ کا کمال نہیں، یہ سب مجھ پر خدا پاک کا کمال ہے۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اپنی ترقی پر گھمنڈ کرتے ہو؟ نہیں، کمال تیرا نہیں ہے، یہ عطا تیرے رب کی ہے۔ پوری طاقت سے، دل سے۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، زیادہ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جتنا سر جھکا کے جیو گے اتنے ہی اونچے کر دیے جاؤ۔ اللہ نے دولت دیے، گھمنڈ نہیں، عزت دیے، گھمنڈ نہیں، شہرت دیے، گھمنڈ نہیں، جتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں گھمنڈ نہیں۔ اور اگر اتراؤ گے تو تاریخ پڑھ لو پچھلی کی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کتنے کتنے بڑے آئے مٹ گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی بلندیاں ختم۔ قارون، ہارون، نمرود، شداد، حامان، ان کے بھی علاوہ کتنے دولتدار، بادشاہ، امیر، زمیندار، عہدیدار، دنیاوی یعنی کہ شہرت رکھنے والے آئے، ختم ہو گئے، ان کے مکان ختم، محلات ختم، ان کے نام ختم، نشان ختم، یہاں تک کہ ان کی قبروں تک کے نشان مٹ چکے۔ اگر 2-4 قبریں دنیا میں ہیں بھی تو ان پہ بھی دھتورے کھڑے
ڈیرا مارنے والا اس زمین پر نصیب نہیں ہوتا، مگر جو سر جھکا کے جیے تھے، جو مسکرا کے جیے تھے، جو اللہ کے لیے جیے تھے، جو رسول اللہ کے لیے جیے تھے، جو دین مصطفیٰ کے لیے اپنی زندگی کو گزارے تھے، خدا کی قسم وہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے، وہ شاکر پاک آج بھی زندہ ہے، وہ نظام الدین آج بھی زندہ ہے، وہ مخدوم سبنا آج بھی زندہ ہے، وہ برکت اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ فضل اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ جمال اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ وارث پاک آج بھی زندہ ہے، وہ بدیع الدین آج بھی زندہ ہے، وہ شاہی محمد شیر آج بھی زندہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہے، وہ حجت الاسلام آج بھی زندہ ہے، وہ مفتی اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے، وہ وارنگل کا سنی مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ ایک جملہ یاد رکھنا، اپنے لیے تو جیتے مر جاتے ختم ہو جاتے، اور جو دوسروں کے لیے جیتے مر کے بھی زندے ہو جاتے۔ میں ایک بات سنا کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ کون ہے وہ لوگ جو مر کے بھی زندے ہو جاتے اور انہیں کرنا کیا پڑتا؟ ایک جھلک آپ تک دیکھیں، وہ سن لیں۔ نبی کے صحابی نام ہے ابو بکر صدیق، سنا ہے نا؟ ہاں، ایک 2.25 سال تک خدمت دین مصطفیٰ کے مسلح سے کی، اس کے بعد دور عمر فاروق کا آیا۔ کون عمر؟ جن کے روح اور تبکبے کا جواب نہیں، جن راستوں سے ایمان کی حالت میں گزر گئے، کسی غیر کی ہمت نہیں تھی کہ ان راستوں سے آ جاتا، مگر جس دن ذمہ داری کا سہرا سر پہ آیا تو جو قمیص جو کرتا عمر کے بدن پہ کھڑا تھا وہ کرتا نکال کے آپ نے گھنٹی میں ڈال دیا، وہ سیدھا لباس سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنی جسم پہ ڈالا۔ صحابہ نے کہا عمر جناب وہ سیدھا لباس؟ عمر کا جواب سنو، آپ خاموش ہو جاؤ، آج عمر کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ عشاء ہونے سے پہلے کھانا تیار، نماز سے پہلے تیار ہوا، نماز سے فارغ ہوئے، آرام سے سو رہا ہے مدینہ، اور رات کو اپنی جھولیوں میں کھانا رکھ کے نکل جاتے ہیں عمر مدینے کی گلیوں میں، جا جا کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، کھانا کھا چکے، کھانا کھا چکے، کھانا کھا چکے، کھانا کھا چکے۔ جن دروازوں سے آواز آتی ہاں ہاں کھانا کھا لیا، اگلے پر جاتے، اور جہاں سے آواز آتی نہیں کھایا، اتنے لوگوں کے کھانا کا انتظام عمر وہی جھولی سے کرتے، دروازے میں رکھتے، خالی برتن آتا عمر جھولی میں ڈالتے، اگلے دروازے پر چلے جاتے، نہ بیٹا ہے ساتھ میں، نہ کوئی اور ہے ساتھ میں، نہ صحابی ہے ساتھ میں، نہ کوئی فوجی ہے ساتھ میں، نہ کوئی غلام ہے ساتھ میں، نہ خدمت گزار ہے ساتھ میں، تنہا گھوم رہے ہیں عمر فاروق اعظم، مدینے میں گھومتے رہے، بھوکوں کو کھلاتے رہے، پیاسوں کو پلاتے رہے، کھلاتے کھلاتے رات کا 2 حصہ گزر گیا۔ کتنا زور سے گزر گیا۔ آخری مکان مدینے کا آیا، فاروق اعظم نے دیکھا تو ایک شخص اپنی کمر لگائے دیوار سے بیٹھا ہے، سلام کیا جا کے عمر نے، وہ شخص دیکھا اور دیکھ کر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا عمر، آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، کہا عمر مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے۔ آج ہم بھروسہ بھی کرے تو کس پہ ہے؟ کس پہ؟ محاسبہ کریں اپنا اپنا، جھانکیں اپنے گراوا میں۔ فاروق اعظم نے جب سنا تو وہ پڑے، کھانا نکالا سامنے رکھا، جوان نے پیٹ بھر کے کھایا، جب کھا چکا جوان تو عمر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایک مشورہ دے دو، اپنا بھائی سمجھ کے۔ کہا کیا؟ کہا جب تک مکان اور دروازے نظر آئے عمر کھلاتا رہا،
یہ مدینے کا آخری مکان ہے، یہاں سے آگے جنگل ہے۔ سچ بتا تجھے کہا کہ ابو بکر کدھر جاتے تھے؟ کدھر جاتے تھے؟ اس نے رو کر کہا اسی سامنے والے جنگل میں جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ کس کے پاس جاتے تھے؟ کس کے گھر جاتے تھے؟ کون ملتا تھا؟ یہ خدا جانے اور خدا کا ابو بکر جانے، میں کچھ نہیں جانتا۔ خدا کی قسم عمر انہی جنگلوں میں چلتی ہے، نہ سانپ کٹا، نہ کیڑے کٹا، نہ شیر کٹا، نہ چیتے کٹا، نہ اسلامی دشمن کٹا، نہ کسی لشکر کٹا، نہ تلوار کٹا، نہ تیر کٹا، نہ بھالے کٹا، نہ پاؤں میں جوتا، نہ فوجی نہ ساتھی، چلتی ہے سینہ تان کر، اس لیے کہ جس کے سینے میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اسے نہیں ہوتا زمانے کا ڈر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی سچی تفسیر بن چکے تھے عمر۔ جب راستے میں نکلے خدا کی قسم آنکھ میں آنسو سے صرف اللہ کی یاد تھی، مصطفیٰ کی نام تھی، اس کے علاوہ عمر کی زبان پر کچھ نہیں۔ چلتے چلتے رات کا تہائی حصہ گزرا، تب کہیں جا کے عمر کو ایک جھونپڑی نظر آئی، پھوس کی جھونپڑی۔ دیکھا تو اسی جھونپڑی سے اللہ کی آواز آ رہی، اللہ کی آواز آ رہی ہے جھونپڑی سے۔ ایک بات یاد رکھنا وارنگل کے سنیوں، یہ جو دولت شہرت اور اچھے اچھے کھانے آپ کو مل رہے ہیں، وجہ آپ نہیں، وجہ کوئی اور ہے۔ ہاں ورنہ وہ کون جو صبح اٹھ کے جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، مکاری کرے، عیاری کرے، بدکاری کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، لوگوں کے حق دبائے اور پھر وہ شان کے ساتھ دسترخوان پر کھائے؟ جھانک کر دیکھا کبھی سینے میں؟ کیا ہے یہ سب؟ فجر آپ نہیں پڑھتے، ناشتہ دوہر آپ نہیں پڑھتے، کھانا عصر آپ نہیں پڑھتے، چائے مغرب آپ نہیں پڑھتے، پھر کھانا عشاء نہیں پڑھتے، سکون کی نیند کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول سنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں تجھ کو جو 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ اپنے گھر پر بیٹھ کے ملتا ہے نا، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا حضور پھر کس کا کمال ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنو، تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہروں میں، تمہارے قصبوں میں، تمہارے دیہاتوں میں، تمہاری بستیوں میں، تمہاری گلیوں میں، جن علاقوں میں تم رہتے ہو، ان میں جن شہر میں تم زندگی گزارتے ہو، اسی سمت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تم آرام سے بستر پر سو جاتے ہو مگر وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، مسلح بچھا بچھا کے خدا کی بارگاہ میں اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ انہی کے سجدوں کی وجہ سے خدا تم جیسے گناہگاروں کی روزی کا انتظام فرما دیتا۔ رحمت حق بہا نبی جویا، کام کون کرتا ہے، کھانے کسے ملتا ہے؟ عمر وہی پہنچ گئے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ زور سے بولو۔ پہنچ گئے عمر، جھونپڑی ہے، پھوس کی جھونپڑی، لکڑی کا مکان۔ قریب گئے، جانے کے بعد جب کان لگایا تو جھونپڑی سے اللہ کی آواز آ رہی۔ آپ بھی بولو اللہ، زور سے بولو اللہ، اللہ کی آواز۔ اس چیز سے دلوں کا زخم دور ہوتا ہے۔ اللہ کی ضرب لگاؤ، دیکھا کان لگائے، کچھ دیر تک خاموش رہے، سنتے رہے، مست ہوتے رہے عمر۔ اس کے بعد دروازے پر دستک دی، ہاتھ مارا، پہلی آواز میں جواب ملا اندر آ جاؤ۔ دروازہ ہٹایا، عمر نے دیکھا تو ایک بزرگ بیٹھے، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، جسم جھکا ہوا، لاغر، نقاہت کا پسینہ سر سے ٹپک رہا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، خدا کی قسم سخت بھی تھے یہ لوگ اور نرم بھی تھے یہ لوگ۔
फारूक आजम ने देखा तो देखा ना गया, सारों कथा रो दिए ऊपर फारूक आजम। नबी आबाद में उमर ने झुककर सलाम किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया, कहा बैठो बैठे। उमर ने जब गौर की तो देखा इनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, और जब और गौर से देखा तो इनकी आंखों में नूर भी नहीं है, दोनों आंखों से नाबीना है। हजरत उमर देखते रहे, रोते रहे, देखते रहे, रोते रहे। आप तुम्हें कहां किस पे ख्याल आता है, तुम किस पे तरस खाते हो भाई? इसको कहते हैं लोग, यही लोग थे जिन्होंने दुनिया भी कमाई, दीन भी कमाया, आखिरत के भी बादशाह यही होंगे। फारूक आजम ने देखा, इनके चेहरे पर पानी डाला, चेहरा साफ किया, खाना निकाला, रोटी को लेके इन्होंने सब्जी में डाला, इसलिए कि मुंह में दांत नहीं था। फारूक आजम ने अपने हाथ से रोटी को मुलायम किया, और मुलायम करने के बाद में इन्होंने इजाजत लेकर लुकमा बुजुर्ग के मुंह में डाला। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? जन्नत मिले। क्यों पढ़ते हो बोलो? जन्नत मिले, यही ना मकसद है भाई। रोजा जन्नत मिले, ज़कात जन्नत मिले, ज़कात जन्नत मिले, जो काम करते हो अल्लाह हमें जन्नत दे, जन्नत मिले। उमर को क्या जरूरत थी? जो आपके अंधेरे में दुनिया सोई और जन्नत में पहुंचे, उन्हें खिलाने के लिए। अरे उमर तो वो मर्दे कलंदर है जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा था, जिसको दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे अबू बकर और उमर का चेहरा देख ले। इन्हें क्या जरूरत? अरे तकबीर, या रसूल अल्लाह, इन्हें क्या जरूरत पेश आई? तो सुनो, ये लोग जन्नत के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। मौला अली जब मुसल्ले के करीब जाते तो चेहरा पीला पड़ जाता और हिलता, सर्द हो जाता था। जिस पूछ लिया हजरत अली से, क्या हाल क्यों होता है? कहा खुदा के खौफ से। बोले डरते क्यों हो, जन्नती हो आप? आपने कहा कि मैं जन्नत के लिए जिंदगी में कोई सस्ता नहीं है। और कहा अली ने कि मैंने जिंदगी का हर सस्ता अल्लाह की रजा के लिए किया। जिस दिन अल्लाह राजी हो गया, जन्नत तो अली के घर की ठिकाना बन जाए। क्या करूंगा? आराम थोड़ा, पैदल चले जंगलों में सफर, सिर्फ अल्लाह को राजी करने, अल्लाह को राजी करने। बैठे हैं, कहां बैठे? बुजुर्ग के पास लुकमा तैयार किया, रोटी लाई सब्जी में, और इजाजत लेके बुजुर्ग के मुंह में डाला। ये खाते रहे और बुजुर्ग खाते रहे, ये खिलाते रहे, लुकमा बनाते रहे, खिलाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। जब शिकम से रुके, बुजुर्ग ने हाथ का इशारा किया, रुको। इन्होंने हाथ रोका, चेहरा साफ किया, और उसके बाद में सब कुछ उठा के इन्होंने झोली में डाला। तभी आबाद में उमर बोले, इजाजत दो, मैं जाना चाहता, जाना चाहता। आए भाई, तुम तो अपने बाप से भी खैरियत नहीं पूछते। माँ के बंटवारे होते हैं, बाप 8 दिन बड़े के साथ खाएगा, 8 दिन छोटे दिन, ऐसी माँ के बंटवारा। बीमारी में माँ बाप की दवाई लेने तुम तैयार नहीं, सर्दी में माँ को चादर दिलाने तैयार नहीं, आपकी खैरियत पूछने तैयार नहीं। शर्म नहीं आती आपको? हाथ उठा के दावा करते हैं आपके नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। किस मौलाना ने पहचाया है तुम्हें? तुम्हारे हाथ में नबी का दामन है। जो कौम अपनी माँ का दामन न पकड़ सके, जो कौम अपने बाप के दामन के करीब ना आ सके, उस कौम के हाथ में नबी का दामन नहीं हो सकता। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियाजत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाने काबा में, सब रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कहते जिंदगी तमाम कर ले, तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना हो जाए। मुंह पे लाए घूमते हो आज? अभी जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, बारंगम के जिंदगी सुनिए। मैं दुआ का मुखालिफ नहीं, मुझे तुम सबके दुआ की जरूरत है, मगर याद रख दुआ
کے لیے دل چاہیے دل، اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی مفتی کے سینے میں نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم لے. اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے جنتی کہہ دیا، خدا کی قسم تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. پوچھو خیریت. اور میں تو ایک جملہ بول رہا ہوں، سن لو. اگر اللہ کچھ وقت تمہیں کاروبار سے فرصت میں دے دیا کرے تو وہ وقت اپنے باپ اور ماں کے قدموں میں گزارا کرو. یہ ہے عمر. اے ہر تم اپنے ماں باپ کی بھی پوچھ رہے ہو، وہ جنگل میں تلاش کر کے پوچھ رہے، کھلا رہے، کھا چکے، چہرہ صاف کیا. اور اس کے بعد عمر بولے اجازت دو میں جانا چاہتا ہوں. اتنا پیارا جواب ہے، سن کر ٹھوک جائیں گے آپ. جانا چاہتا ہوں. اتنا جب کہا بزرگ نے کہا بعد میں جانا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون. بولو گے نہیں؟ زور سے نہیں بولو گے؟ چلا جانا، یہ بتا ہے کون. اے وہ لوگ محاسبہ کریں جو 100 روپیہ دین کے نام پر خرچ کر کے 100 اعلان کرانا چاہتے ہیں. کل نبی کی ولادت کی صبح ہے. یہی وہ رات ہے کہ اس رات میں تاہم نے ساری دنیا کو، کائنات کو چھپانے والا تشریف لایا تھا. نکل رہا ہے دن، آ رہی ہے صبح. کتنے ملیں گے ایسے جو دکھاوا کریں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اگر 100 روپے کی خرچ کرو گے چیز تو دکھا دکھا کے، بتا کے لوگوں کے سامنے لے جا کے، ارے ربیع الاول کا دن وہ نہیں ہے کہ تماشا کر، ٹھٹا کر، تمسخر کر، دکھا کے ادھر ادھر خرچ کر. اگر کسی کو 1 کلو آٹا یا چاول بھی دو گے تو پہلے سامنے کھڑا کر کے اس کا فوٹو لو گے، اخبار میں دینے، سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے شرم نہیں آتی. میرا دین، میرا اسلام، میرا معاشرہ تجھ جیسے گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا. میرا معاشرہ اسے پسند کرتا ہے کہ اگر ربیع الاول کی صبح خدا دے دے تو ایسا دل پیدا کر کہ اگر وارنگل میں کوئی یتیم، مسکین، فقیر یا بیوہ ہے تو صبح جا کے فجر کے بعد اس کی جا کے مدد کر دے کہ میرا نبی مدد کرنے بھی آیا تھا اور تمہاری مدد کرانے بھی آیا تھا. لے دعا کرنا میرے لیے، خدا کی قسم کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیرا خدا دے گا. ہے کام چہرہ میری طرف کرو، اسلام سن. عمر آئیے، کہا جانا چاہتا ہوں. بزرگ بولے چلا جانا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون ہے. اور دور سے اتنا جب کہا عمر خاموش. کہا ہے کون؟ عمر فاروق اعظم بولے پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ بتا دوں. بولے ہاں. کہا ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو اور کھلانے کے سارے طریقے بھول کے آئے ہو. کھلانے آئے ہو تو کھلانے کا طریقہ سیکھ کے آتے نا. کھلانا تک نہیں آیا، زیور دے کے کھانے والے. زیور آج تو کھلانے والے کے سامنے آپ کے ہوتے ہیں زیور. عمر گردن جھکائے سننے، کھلانا تک نہیں آتا. 3 دن کے بعد آئے ہو. بولو کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اتنا جب کہا تو عمر بولے معاف کرنا، مجھے کھلانا اسی لیے نہیں آیا کہ میں دوست نہیں کھلاتا تھا، پہلی بار نکلا ہوں. مجھ سے پہلے یہ خدمت کوئی اور انجام دیتا تھا. چوک کا بزرگ اٹھ کر کہا چل اس کا نام بتاؤ کون تھا. وہ کا انتقال ہو گیا اس مرد کلندر کا. نام تھا صدیق اکبر اور میں ہوں عمر بن خطاب.
پہلی بار کھلانے مدینے میں آیا ہوں، پوچھتا پوچھتا آپ کی چوکٹ تک پہنچا ہوں، مجھے معاف کرنا، مجھ سے کھلانا نہیں آتا ہے۔ اتنا جب کہا تو بزرگ کی چیخ نکل گئی، آنسو صاف کر کے کہا عمر یہ تو ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلاتے، پہلے کی تو نے مجھے اپنا نام بتا دیا میں عمر ہوں۔ ارے وہ صدیق اکبر تھے جنہوں نے 2.25 سال کھلا کے آج تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا تھا، میں صدیق ہوں۔ رسول اللہ سبحان اسلام نام پسند نہیں کرتا، اسلام کام پسند کرتا ہے۔ دنیا کی نظر ہوگی آپ کی طرف، مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ عیدوں کی عید ہے یہ، خوشیوں کی خوشی ہے یہ عید نہ ہوتی تو وہ عیدیں نہ ہوتی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آگے مصطفیٰ انسانیت کا لبادہ دینے آئے ہیں، مصطفیٰ کھلانے کا سلیقہ دینے آئے ہیں، مصطفیٰ پلانے کا سلیقہ دینے آئے ہیں، مصطفیٰ جینے کا سلیقہ دینے آئے ہیں، مصطفیٰ ماں کے ساتھ کیسے رہو گے یہ بتانے آئے ہیں، مصطفیٰ باپ کے ساتھ کیسے رہو گے یہ بتانے آئے ہیں، مصطفیٰ بھائی کے ساتھ کیسے رہو گے یہ بتانے آئے ہیں، مصطفیٰ زندگی کیسے گزارو گے یہ سکھانے آئے ہیں، مصطفیٰ یتیموں کے ساتھ کیسے رہو گے یہ بتانے آئے ہیں، مصطفیٰ بیواؤں سے کیسا سلوک کرو گے یہ بتانے آئے ہیں، مصطفیٰ ارے خود بھوکے رہ کے زمانے کے بھوکوں کو کھلانے آئے ہیں، مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے ہمیں آپ کو عید میلاد النبی منانے کا موقع دیا۔ مبارکباد کے لائق ہے اراکین جن سے خدا یہ کام لیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دین کا کام خدا کسی سے بھی لے سکتا، اس کے لیے مفتی صاحب ضروری نہیں ہے یا مولانا صاحب حافظ جی قاری صاحب نہیں، خدا چاہے تو اپنے دین کا کام فاسق و فاجر سے لے، یہ اس کا کام ہے، اور جس سے لیتا ہے خدا اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ مسجد کے متولی ہو، غرور مت کرو، خدمت کرو، مدرسے کی خدمت کا موقع ہے، اتراؤ مت، کام کرو، خانقاہ میں بیٹھے ہو تو بڑے مت بنو، خدمت کرو، خدا نے جو چیز عطا کی ہے سینے لگا کے سر جھکا کے جی لو، جتنا سر جھکانے میں مزہ ہے اتنا سر اٹھانے میں مزہ نہیں۔ اور سنو، یہ ہے دنیا، ہر طریقے کی آواز آئے گی، مت بناؤ میلاد، مت کرو جلوس، مت کرو جلسے، کیوں مناتے ہو خوشی، ہر سال جھنڈا اٹھانے کی کیا ضرورت، کیا ضرورت ہے، کیوں کرتے ہو ایسا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معذرت، حق کہتے ہیں دنیا میں انسان بہت تھے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی، نہیں آنا چاہیے، کیا مطلب تیرے آنے کا، ارے آج جو نبی کا نہیں، 15 اگست آئی تو سب سے آگے، 26 جنوری آئی سب سے آگے، اب وہ کیا آگے، ہم اس سے آگے، ہم سے بڑا ہندوستانی کون ہے بھائی؟ ارے جاؤ دلی کے لال قلعہ کی دیوار کے قریب، ہزاروں ہم جیسوں کے نام ہیں جنہوں نے گردنیں کٹائی تھی، آج جھوٹے ہندوستانی بن کر دعویٰ کرنے والے ہماری تاریخ تو پڑھ، ہندوستان کی مٹی کو جہاں تم بھی نہ اٹھاؤ گے وہاں محمد مصطفیٰ کے خون کے قطرے نظر آئے۔
दावा करते हो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इल्जाम लगाया जाता कि हम पाकिस्तानी हैं। वक्त हम कहते सलाम में लगाम लगा, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान इस्लामी रिश्ते से अगर जहां उससे मोहब्बत करते हैं वो हमसे करें, मगर जुमला सुने उसी पाकिस्तान में रहने वाला कोई इंसान अगर हमारे हिंदुस्तान की एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान उस पाकिस्तानी का उठता हुआ हाथ काट लेंगे, हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं क्या कुतुब मीनार है जहां, लाल किला है जहां, ताजमहल है जहां, कश्मीर की पानी है जहां, नहीं बच्चे इसलिए कब्जा नहीं होने देंगे कैसे हिंदुस्तान की खेती पे मेरा गरीब नवाज लेता है, निजामुद्दीन लेता है, अमीर मजदूर लेता है, बरेली का ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा, हाथ उठा के बोलो, सब उठाओ हिंदुस्तान। किसी के बाप का नहीं झुका मत करो इन जुमलों पर, बोला करो हमारा है। सुनिए आज कहते मियां हर साल क्यों 26 जनवरी 15 अगस्त में सबसे आगे, हमने कहा यहां क्यों, दारुल उलूम के गेट पर झंडा लहरा रहा, अबे क्या आइए, बोला हिंदुस्तानी, जिसके सबके हिंदुस्तान मिला उसका कोई झंडा नहीं, वो ना होते तो हिंदुस्तान ना पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता, कोई झंडा नहीं, मत उड़ाइए, मत निकालिए, हर साल क्या जरूरत, हमने कहा हिंदुस्तान भी एक ही बार आजाद हुआ था, हर साल क्या जरूरत है, काम होना इतनी बड़ी खुशी का दिन है, हमने कहा हम तुझसे ज्यादा खुश है, तुझसे कम थोड़ी, तो सना जाता जुलूस में हमारी औलादे तक जा रही, मौलाना हर साल क्यों कहा, उस पर क्यों कहा हिंदुस्तान आजाद हुआ, मैंने कहा सुन 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हर इंसान को आजादी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जालिमों के जुल्म से आजादी, गद्दारों मक्कारों से आजादी, सारी दुनिया को सुकून की चैन की नींद आई है जिस दिन मुस्तफा इस जमीन पर तशरीफ लाए। अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं, ये बीमारी नहीं है, पहले से चली जा रही है। हाँ, नबी पैदा जिस दिन हुए तो दुनिया खुश थी, एक रोने की आवाज आ रही थी, एक दुनिया खुश, फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, पूरे नबी के नगमे गा रही हैं, खातिमा मुस्कुरा रही हैं, हजरत आमिना के घर खुशियों के तराने, हजरत आमिना का दिल खुल मगन है, दुनिया में नबी तशरीफ ला रहे हैं, आज सारी दुनिया झूम रही है, एक रोने की आवाज आ रही है, लोग पहुंचे कौन है तलाश करो भाई, दुनिया खुश है, रो कौन रहा है, जाकर देखा तो कोई और नहीं शैतान था। क्यों रोया, का गजब हो गया, का क्यों, बोले आज तक जैसे चाहता था करा लेता था, मगर अब लोगों के साथ लोग के कदमों से उठा के अल्लाह की बारगाह में झुकाने वाला मोहम्मद आ गया, अब मेरी नहीं उनकी चलेगी। पता ये लगा रबीउल अव्वल की सुबह यानी 12 तारीख में जिसका चेहरा नेपाल के पटुआ की तरह सुकड़ जाए समझ लो उधर वाला है, और जिसका दिल गुलाब के फूल की तरह खिल जाए समझ लो मुस्तफा वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई तारीख, और सुनो दुश्मन आदमी पहले से है, आदमी मिटाना चाह रहे हैं, काम खत्म हो जाए, वारंगल वालों सुनो, मिटेगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो आज मक्के का हरम है ना, सहने हरम,
اس جگہ کا نام ہے دارالندوہ. کیا نام ہے؟ زور سے کہہ کے دکھاؤ سب. دارالندوہ. اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا یہاں, خالی میدان تھا. ابو جہل نے نبی کے خلاف میٹنگ اسی دارالندوہ میں کی تھی, جس میں 40,000 اسلام اور نبی کے دشمن تھے. کتنے ہزار؟ 40,000. اللہ اللہ. کس کے مٹانے کی بات؟ نبی کے. چرچا ختم کرو, ذکر ختم کرو, اس کا نام ختم کرو, اسے کوئی نہ دیکھے, اس کا نام نہ لے. ابو جہل کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بولا بھائی مشورہ دو, وہ مٹیں گے کیسے, ختم ہوں گے کیسے؟ اتنا جب کہا تو کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بولا میرا مشورہ سن لیجیے. کہا کیا؟ بولے اگر سامنے سے تلوار لے کے جاؤ گے تو مارے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا عاشق سب کے ہوتے, مگر ایسا عاشق کسی کا نہیں دیکھا ہوگا جیسے محمد بن عبداللہ کا ہے. آواز نہیں ہے آپ کی؟ کہا کیوں؟ کہا جب وہ منہ دھوتے اور ان کے چہرے سے جب پانی رکھ کے زمین پر آنا چاہتا نا, تو اس کا عاشق پانی کی بوند زمین پر نہیں گرنے دیتا, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے چہرے اور سینے پہ مل دیتا ہے. تو جو قوم اپنے پیغمبر کے جسم سے لگا پانی زمین پر نہ گرنے دے, وہ قوم اپنے نبی کا خون زمین پر کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ابو جہل بولا مشورہ دو. کہا بولو. تو کہا سنو, ایک کام کرو, ان کی دعوت کرو, اور غور سے سننا, دعوت کرو. بولے پھر؟ بولے انسان بہت آئے, مگر جیسا اخلاق آمنہ کے بیٹے کا ایسا کسی کا نہیں. زور سے نہیں بولو گے؟ اور ایک بات سننا وارنگل والو, سچ وہی ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے. خیر ہے خیر, دشمن کہہ رہا جیسا اخلاق ان کا ایسا, زور سے ایسا. اتنا جب کہا تو ابو جہل بولا تم سے اخلاق پوچھنے بلایا ہے یا مشورہ لینے؟ ارے بتانا نہیں. کھڑا ہوا بولا ان کی دعوت کرو, اخلاق اچھا, عادت بہت بہترین ہے. قاتل بولے وہ کھانے آئیں گے, کھانے کے نیچے زہر رکھ دو, لقمہ دیں گے منہ میں جائے گا, زہر اثر کرے گا, محمد بن عبداللہ کا کام ہو جائے گا, الزام بھی نہیں لگے گا. ابو جہل بولا اے نیچے بیٹھ. بولے کیوں؟ مجھے مشورہ دینا آتا ہے تجھ سے؟ اب ہوا کیا؟ کہا نادان, کھانے میں زہر ملانے کی بات کرتا. ایک شخص آستین میں خنجر لے کے گیا تھا اور سب سے پیچھے جا کے بیٹھا تھا تاکہ حملہ کروں. عبداللہ کے بیٹے نے دور سے کہا اس کے آستین میں خنجر ہے. ارے نادان, جو چھپا ہوا خنجر دیکھ لے. کیا وہ کھانے کا زہر نہیں دیکھے گا؟ کہاں دیکھے گا؟ کہا تو بیٹھ, کوئی اور مشورہ دو. اتنا جب کہا تو دوسرا اٹھا, کہا میرا مشورہ سنو. کیا مشورہ؟ بتا دے. کہاں کا کام یہ کرو کہ ایک اونٹ گرفتار کر کے لاؤ, پکڑ کے لاؤ, اس اونٹ پر محمد بن عبداللہ کو بٹھا دو اور اونٹ کی ننگی پشت پر انہیں باندھ کر اونٹ کو باندھ کے مکے کے پہاڑوں کے بیچ جنگلوں میں نکال دو. پہاڑوں سے ٹکرائے گا بھاگ کر اونٹ, محمد کا خاتمہ ہوگا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کہاں ختم ہو جائیں گے, الزام بھی کسی پہ نہیں ہوگا. اللہ اللہ. اتنا جب کہا ابو جہل بولا اے تو بھی بیٹھ. کہا تو بولے کہاں سے لائے گا وہ اونٹ جس پہ باندھے گا اونٹ؟ کیا ہوا کیا؟ کہا تم سو کے نہیں اٹھتے, میں مکے کے ہر اونٹ کو محمد کی چوکٹ پر سلام کرتا دیکھتا ہوں. ارے کوئی اور آتا اٹھے. اتنا جب کہا تو تیسرا, اب میرا مشورہ بولے کیا؟ بولے گرفتار کر کے لاؤ, چل وہ تاریخ مکان میں قید کر دو, نہ کھانے دو نہ پینے, ختم ہو جائیں گے. ابو جہل بلائے تو نہیں بیٹھا. کیا ہوا کیا؟ ہم نادان بند کرنے کی بات کرتا. وہ دن آج بھی میرے سینے پہ لکھا, بھولا نہیں ہوں. کہا کون سا؟ بولے زمین مکے کی تھی, انگلی عبداللہ کے بیٹے محمد کی تھی. انہوں نے زمین پر کھڑا ہو کے اپنی انگلی جب چاند کی طرف اٹھائی تو چاند بیچ میں سے دو ٹکڑا ہو گیا. ابے نادان, کہ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا کر دے تو کیا وہ دیوار دو ٹکڑا نہیں کر سکتا؟ تو بالکل. ابو جہل سے سب کے سب بولے ایسا مشورہ آپ ہی دیتے ہیں. اچھا یہ ابل حکم کہلاتا تھا, مکے میں اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا, مگر اس سے بڑا آتنکوادی تھا کوئی نہیں. بڑا خطرناک آدمی ابو جہل.
کھڑا ہو گیا، یہ چابی یہی رہا تھا کہ مجھے موقع ملے. کھڑے ہو کر بولا بھائی دیکھو کوئی بھی ایک آدمی اسے مارے گا تو پھنسے گا، اس کا جانے والا زندہ نہیں چھوڑے گا. کہا کیا کریں؟ کام میں 40 جوان چاہیے. کھڑے ہو گئے، کہا میں سب کو ایک ایک اونٹ سرخ رنگ کا دوں گا، ہاتھ میں تلوار لو. آج پورا مکہ سوتا ہو اور وہ بھی سوتا ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، دنیا سوتی ہے، عبداللہ کا بیٹا رات میں اٹھ کے اپنے خدا کو یاد کرتا ہے. کہا جیسی دروازہ کھلے تو آپ اسے منہ مت ہونے دینا، تلوار کا حملہ کرنا. اتنا جب کہا تو سب نے یس بولا. 40 جوان تلواریں لے کے تیار، ادھر مشورہ اور ادھر مصطفیٰ، ادھر مشورہ ادھر مصطفیٰ. حضرت علی کی چوکھٹ پر علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا علی میرے حجرے میں سونا ہے. علی نے یہ نہیں پوچھا کیوں سونا ہے، لیٹ گئے علی. علی فرش پر، مصطفیٰ تخت پر، دونوں لیٹے. رات کا اتنا گزرا، دشمن چوکھٹ پر لگے. 20 ادھر 20 ادھر، بیچ کا راستہ تھا. تلواریں 40 اٹھی ہیں، مصطفیٰ علی کے ساتھ لیتے ہیں. رات کو گزر جانے کے بعد ایک حصہ مکمل ہوا. حضرت جبریل طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سکرۃ الملائکہ، پیغام خدا بندی لے کے آتے ہیں. مصطفیٰ جاگے اٹھے، علی کو چادر اڑائی، تخت پر لٹایا، ایک تھیلی نکال کے علی کو دیا. علی نے پکڑی. آقا کیا ہے؟ نبی بولے پیسے. علی بولے آقا کیسے؟ کہا نہیں، جو لوگ دروازے پر تیرے نبی کو قتل کرنے آئے ہیں نا، انہیں جب کوئی امانت رکھنا ہوتی تو یہ اپنے تایا اور اپنے باپ پر نہیں تیرے رسول پر رکھتے. کہا مطلب؟ کہا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں. علی بولے آقا اس میں کوئی شک بھی تو نہیں. سوچ ہے، سوچ ہے، اس میں کوئی شک بھی تو نہیں. سچے آقا. کالی جاگنا صبح، امانتیں بانٹنا، اور تم بھی مدینہ میرے راستوں پر آ جانا. علی کو چادر اڑائی، لیٹ گئے. مصطفیٰ نے اپنے حجرے سے مٹی اور کنکر دیا، سورہ یاسین پڑھی. اس کا مطلب نبی کے حجرے میں فرش نہیں تھا، نبی کے حجرے میں پتھر نہیں تھا، نبی کا حجرہ مٹی کا تھا. اور اتنا بڑا حجرہ کہ قدم پاک لمبا کرنا ہوتا تو سر دیوار میں لگتا تھا میرے آقا کا، سر نیچے رکھنا ہوتا تو قدم مصطفیٰ دیوار میں لگتا تھا آقا کا. خدا کی قسم ایسی زمین پر لیٹ کر زندگی بسر کیا ہے میرا نبی. لیٹے اس بستر پر اور اسی حجرے میں کنکر اور مٹی اٹھائی ہے میرے آقا نے اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. نبی کے ولادت کے سچے ایک انعام آپ بھی لے جاؤ. گھر میں جادو ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، مشکل ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، دشمن رات کر سکتے ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، راستہ بھول جاؤ سورہ یاسین پڑھا کرو. کیسے کہ آدمی جان کر دشمن بن جائے سورہ یاسین پڑھا کرو. اس کی برکت سے اللہ دشمنوں کی آنکھوں سے تمہیں الگ کروا دے گا. مصطفیٰ نکلے، 40 کے بیچ میں سے نکلے. کتنوں کے؟ سب تلوار اٹھائے کریں. نبی سب کے سروں پر کنکر و مٹی ڈالتے جا رہے ہیں. جس کو خدا بچائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جس کو خدا مٹائے تم بولو یہ جملہ. ہاں نکل گئے، صبح تک کھڑے رہے. ایک شخص غنیمت آیا. آپ کیسا کھڑے ہو؟ سب کے سب بولے ہم ہی تو ہیں جنہیں دارو ندوہ میں چنا گیا تھا ان کا قتل کرنے. ابھی آئے کہاں؟ وہ بولا ارے پاگل ہو گئے. کہا تم بولے جس کے انتظار میں کھڑے ہو وہ تو رات ہی چلے گئے. زور سے وہ تو رات ہی چلے گئے. اتنا تک کہا. 40 کے 40 بولے پاگل تو ہوئے. ارے یار جاتے یہیں سے جاتے، دیکھا ہی نہیں. وہ بولا سروں پہ دیکھو، چہرہ نہیں دیکھو. دیکھا تو سب کے سروں پہ کم تھا. آج یہ کیسے آپ رکھ کے گئے. پورا بولا تلواریں پھینکو، انہی کے ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہا وہ سب کی طرح